بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی یہ ویڈیو وہابی دوخانی فرقہ کے مولوی نجیب احمدی دوخانی کی ویڈیو کے جواب میں ہے۔ وہابی دوخانی نجیب احمدی صاحب کی ایک ویڈیو سنی جو تقریباً 12 منٹ پر مشتمل ہے۔ وہابی نجیب احمدی دوخانی نے اپنی اس ویڈیو کا جو عنوان رکھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ علماء اہل سنہ و جماعت، علماء بریلی اور بالخصوص امام اہل سنت، امام عاشقاں، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ہندو نواز تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سامعین و ناظرین، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے نجیب احمدی صاحب پہ، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک طرف وہابی نجیب احمدی صاحب خود کو وہابی دوخانی فرقے کا امام المناظرین کہلواتے ہیں، سمجھتے ہیں، دوسری طرف موصوف کی کم علمی جہالت اتنی ہے کہ نجیب احمدی صاحب نے جو عنوان رکھا اپنی ویڈیو کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ نجیب احمدی صاحب کوئی ایک حوالہ، کوئی ایک عبارت اس طرح کی پیش کر دیتے کہ جس سے وہابی نجیب احمدی صاحب کا یہ دعویٰ ثابت ہوتا، لیکن پوری ویڈیو کے اندر کوئی ایک عبارت، کوئی ایک ایسا حوالہ نہیں ملے گا آپ کو کہ جو نجیب احمدی صاحب نے پیش کیا ہو اور اس میں یہ بات موجود ہو کہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار واقعی ہی ہندو نواز تھے۔ سامعین و ناظرین، بندہ ناچیز کی یہ جو آج کی ویڈیو ہے، وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی کتب سے، ان حوالہ جات کے پیش کرنے میں جس عیاری، مکاری، دھوکہ دہی، جھوٹ سے کام لیا، انشاءاللہ العزیز ان کا اظہار ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی دوخانی کی ویڈیو کا خلاصہ سماعت فرما لیں تاکہ بات کرنے، سمجھنے، سمجھانے میں آسانی ہو۔ وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ پیش کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے سفر کے دوران ایک ہندو پنڈت سے ملاقات کی جو مندر میں موجود تھا، اور پھر یہ تبصرہ کیا جہالت اور بے وقوفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہ جی ان کے تعلقات تھے۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 سے پیش کیا، اور یہ لوگوں سے جھوٹ بولا اور وہابی دوخانی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ دارالحرب کے اندر اگر مسئلہ پوچھنا پڑ جائے تو ہندو پنڈت سے مسئلہ پوچھ لیا جائے۔ یہ جھوٹ بولا جس پہ لعنت اللہ علی الکاذبین کہوں گا۔ اسی طرح وہابی نجیب احمدی صاحب نے تیسرے نمبر پر حوالہ پیش کیا احکام شریعت سے، اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب یہ کہا کہ انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ ہندوؤں کی جو اشیاء خوردنی ہے، ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا ہے، وہ مسلمان اگر کھا لیں تو جائز ہے۔ وہابی نجیب احمدی صاحب نے پھر اس کے مقابلہ میں تضاد بیانی ثابت کرتے ہوئے یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم سکندری علیہ رحمہ جو سندھ کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے واعظ تھے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو ہندو ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک کے اندر گو موتر شامل کرتے ہیں، گوبر وغیرہ، تو لہٰذا ان کی خوراک ایسی ہے۔ جو منہ میں آیا بولتے گئے نجیب احمدی صاحب۔ نمبر 4، وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک حوالہ پیش کیا احکام شریعت سے کہ جی یہ دیکھیں امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر ہندو نکاح پڑھائے، برہمن نکاح پڑھائے تو اس کا نکاح پڑھانا ٹھیک ہے، نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ یہ وہابی نجیب احمدی صاحب کی ویڈیو کا خلاصہ ہے جو آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ العزیز وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو حوالہ جات پیش کیے اس میں جو خیانتیں کیا، یاری مکاری سے کام لیا، انشاءاللہ العزیز ان کا اظہار ہوگا، اور وہابی نجیب دوخانی نے جو اعتراضات کیے انشاءاللہ العزیز ان کا جواب ہوگا۔ سامعین و ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر وہابی نجیب احمدی صاحب نے
حوالہ پیش کیا کہ امام اہل سنت رحمہ نے سفر کے دوران ایک ہندو پنڈت سے ملاقات کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کون ہے؟ تو امام اہل سنت رحمہ نے فرمایا یہ ابدال وقت تھا۔ ظاہر بات ہے ابدال وقت مجذوب یہ وہ حضرات ہوتے ہیں بھیس بدل کر مختلف علاقہ جات میں رہتے ہیں۔ وہابی دوخانی فرقہ کی کتب کے اندر بھی یہ حوالہ جات موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز وقت آنے پہ بیان کروں گا، لیکن سر دست یہاں پر ایک حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ وہابی نجیب احمدی صاحب نے جو گندی زبان امام اہل سنت رحمہ اللہ کی پاک ذات پہ کھولی ہے اس کو اپنا آئینہ نظر آ جائے اور اس کے اکابر کیسے تھے یہ اسے معلوم ہو جائے، کیونکہ یہ اتنا کم علم جاہل شخص ہے کہ جو نہ اپنی کتب پڑھتا ہے نہ دوسروں کی کتابیں پڑھتا ہے، بس کیمرے کے سامنے آ کر منہ اٹھا کر بھنگ پی کر ویڈیو بنانے کا اس آدمی کو شوق ہے۔ یہ میرے پاس ملفوظات حکیم الامت تھانوی صاحب جو ان کے بیمار حکیم تھے، جلد 1 ہے اس کی، اور یہ شائع ہوئے ہیں ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان سے۔ صفحہ نمبر 181 اور 182 ہے، ملفوظ نمبر 241 ہے۔ یہاں پر جو عنوان ہے، عنوان یوں ہے مجذوب اور مجنوں میں امتیاز۔ سوال کیا گیا، ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجذوب اور مجنوں میں آج کل امتیاز مشکل ہو گیا۔ یہ تھانوی صاحب سے جو وہابی دوخانی فرقے کے امام اور مجدد سمجھے جاتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا کہ حضرت مجذوب اور مجنوں میں آج کل امتیاز مشکل ہو گیا۔ فرمایا بالکل صحیح ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے کوئی مجنوں ہوتا ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے کوئی مجنوں ہوتا ہے، کوئی ابدال وقت ہوتا ہے، مختلف علاقہ جات میں بھیس بدل کر رہا کرتے ہیں۔ اچھا، تھانوی صاحب آگے کیا کہتے ہیں کہ اہل ادراک کو پہچان ہوتی ہے، یعنی ہر بندہ نہیں پہچان سکتا، بلکہ جو رب تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جاننے والے پہچاننے والے، وہ انہیں جان لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نجیب احمدی جیسا نہیں پہچان سکتا۔ یہ تھانوی صاحب نے اس سائل کو جواب دیا صفحہ نمبر 181 کے اوپر۔ یہ اگر تھانوی صاحب کا ملفوظ سامنے رکھیں اور امام اہل سنت رحمہ اللہ کے سفر کا جو واقعہ ہے اسے سامنے رکھیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے۔ جو امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ساتھ تھا وہ اتنا پہنچا ہوا بندہ نہیں تھا، جاننے والا ادراک کرنے والا نہیں تھا کہ اس ابدال وقت کو جان سکتا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑی علمی شخصیت تھے، رب تعالیٰ کے ولی تھے، انہوں نے ابدال وقت کو جان لیا جو بھیس بدل کر اس مندر میں رہ رہے تھے۔ یہی صفحہ 181 یہی ملفوظ تھانوی صاحب کہتے ہیں، اس پر ایک واقعہ یاد آیا کہ بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوبند میں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مجذوبین کی جماعت کے سردار تھے۔ جی، جو دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے مولوی یعقوب، یہ مجذوبین کی جماعت کے سردار تھے، جس کی تائید بھی ایک واقعہ سے ہوتی ہے کہ ایک ولایتی مجذوب دیوبند میں وارد ہوئے اور چھتہ کی مسجد میں ٹھہرے، مگر ٹھہرنے سے پہلے حضرت مولانا سے اجازت لی۔ صفحہ نمبر 182 مزید لکھتے ہیں، پھر فرمایا کہ ہم لوگ طالب علم ان مجذوب سے بعض کفار کے لیے بد دعا کرایا کرتے تھے، مگر وہ کبھی جواب نہ دیتے، صرف یہ کہہ دیتے کہ خیر باشد خیر باشد، پھر وہ مر گئے۔ تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم طالب علم انہیں یہ کہتے کہ کفار کے لیے بد دعا کریں، لیکن وہ کافروں کے لیے بد دعا نہیں کرتے تھے، صرف اتنا جواب دیتے کہ خیر باشد خیر باشد، اس کے بعد وہ مر گئے۔ اب یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں، بعد میں اپنے بعض بزرگوں سے معلوم ہوا کہ وہ بعض کفار کے طرفدار تھے، بعض کفار کے وہ طرفدار تھے۔ تو نجیب احمدی صاحب جو بھنگ پی کر امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اعتراض کر رہا تھا، وہ ساری کی ساری باتیں تھانوی کے اوپر اور مولوی یعقوب کے اوپر آتی ہیں، جو نجیب احمدی کے بابوں میں سے ہیں۔ وہ کافروں کے طرفدار تھے۔ کیا جو کافروں کا طرفدار ہو وہابی دوخانی ان سے دعائیں کرواتے رہیں؟ پھر اتنا نہیں، تھانوی آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجذوبین کی مثال ملائکہ کسی ہے، یعنی جو مجذوب کفار کے طرفدار تھے، ایک تو یہ ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، دوسرا یہ کہ انہیں ملائکہ سے تشبیہ دے رہے ہیں۔
کتنا بڑا وہابی دیوخانی فرقہ ہے کہ جو کافروں کے طرفدار مجذوب ہوتے ہیں ان سے دعائیں کرواتا ہے، اور پھر انہیں ملائکہ سے تشبیہ دے رہا ہے۔ چلے تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو ہندو نواز ثابت کرنے، اور ثابت خود ہو گئے اور وہابی دیوخانی فرقہ کے اکابرین ہو گئے۔ یہ ملفوظات جلد 1 صفحہ نمبر 181 اور 182، ملفوظ نمبر 241۔ وہابی نجیب احمدی صاحب چونکہ ان کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ، ان کی زبان کے ساتھ ساتھ، ان کی کھوپڑی کے ساتھ ساتھ ان کے کان بھی کام نہیں کرتے، یہ اس لیے میں بار بار صفحہ نمبر اور ملفوظ نمبر بتا رہا ہوں۔ یہ ملفوظات اسی طرح یہ اعتراض کر رہے تھے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اوپر۔ یہ میرے پاس ہے سوانح قاسمی، اور اس کا حصہ دوم ہے، صفحہ نمبر 103 ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جب جنگ آزادی پیش آئی 1857 کی، تو یہ لکھتے ہیں کہ جو مجذوب تھے، جن کو یہ اپنے اکابرین میں شمار کرتے ہیں اور انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ جھوٹ بولا انہوں نے فرمایا کہ میں خضر کو انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ اصل میں یہ بات انہوں نے کیوں گھڑی؟ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ 1857 میں یہ انگریز کے حمایتی تھے، وہابی دیوخانی فرقہ انگریز کے حق میں مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ یہ تذکرۃ الرشید کے اندر واضح طور پہ موجود ہے۔ تو جب لوگوں نے، علماء اہل سنہ و جماعت نے ان کے اوپر تھو تھو کی، تو 1857 کے مجاہدین میں خود کو شامل کرنے کے لیے، ہیرو بننے کے لیے، انہوں نے ایک مجذوب کی جانب، ایک بزرگ کی جانب انہوں نے یہ واقعہ منسوب کیا، اور یہ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جی 1857 کی جنگ میں خضر کو ان کی صف میں دیکھ رہا ہوں، جی حضرت خضر کو ان کی صف میں، یعنی انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑے انگریز نواز تو وہابی دیوخانی فرقہ ثابت ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 103 کے اوپر سوانح قاسمی۔ اچھا، یہ بات تو تھی امام اہل سنت رحمہ اللہ کے اس واقعے پر جو وہابی نجیب دیوخانی نے اعتراض کیا۔ دوسرے نمبر پر وہابی نجیب احمدی صاحب نے ایک اعتراض کیا، فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 574 پر ایک عبارت پڑھی اور یہ کہا کہ جی یہ دیکھیں، امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دار الحرب کے اندر خاص کفار کی بستی میں وہ رہتا ہو جہاں ہندو رہتے ہوں، تو وہ کہے کہ میں سکونت تو چھوڑ نہیں سکتا، لہٰذا یہ بتاؤ کہ فوری ضرورت کے مسئلے میں کس سے پوچھوں؟ کیا اس سے کہہ دیا جائے گا کہ ہندو سے پوچھے؟ یہ عبارت پڑھی تو نجیب احمدی صاحب نے یہاں پر جھوٹ بولتے ہوئے، عیاری مکاری سے کام لیتے ہوئے، خیانت کرتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہہ دیا کہ جی یہ دیکھیں، امام احمد رضا بریلوی نے فتویٰ دیا کہ ہندو پنڈت سے وہ مسئلہ پوچھ لے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ نجیب احمدی صاحب کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ صورت مسئلہ یہ تھا، امام اہل سنت رحمہ اللہ سے صفحہ نمبر 572 اور 573 پہ ایک سوال کیا گیا۔ سائل نے سوال یہ کیا، حضور ایک بستی ایسی ہے جہاں پر صرف وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگ رہتے ہیں اور وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات رہتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا ان سے ضرورت کے مسئلے پوچھ سکتے ہیں؟ وہ علاقہ تو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ سوال کا خلاصہ تھا۔ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں بطور استفہام، ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص دار الحرب خاص کفار کی بستی میں بسے جہاں مثلا صرف ہندو ہوں، اور وہ کہے کہ میں یہاں کی سکونت تو چھوڑ نہیں سکتا، یہ بتاؤ فوری ضرورت کے مسئلے کس سے پوچھوں؟ تو کیا اس سے کہہ دیا جائے گا کہ پنڈت سے پوچھ لیا کرو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ نے لکھے ہیں جو اس بدبخت جہل انسان نجیب احمدی نے نہیں پڑھے۔ یعنی استفہام انکاری کے طور پہ امام اہل سنت رحمہ اللہ اس نے جو دلیل دی تھی کہ وہ علاقہ تو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیا ضرورت کے مسئلے وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی سے پوچھے جا سکتے ہیں؟ تو امام اہل سنت رحمہ اللہ اس کی دلیل کو توڑنے کے لیے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بتاؤ اچھا، جس علاقہ میں خاص ہندو رہتے ہوں، دار الحرب ہو، کافروں کی بستی ہو، وہاں پر کوئی مسلمان نہ ہو، صرف وہ ایک آدمی مسلمان رہتا ہو، اسے اگر ضرورت کے مسئلے، شریعت کے مسئلے پوچھنے ہوں تو کیا اس مسلمان کو کہہ دیا جائے گا کہ اسے ہندو پنڈت سے پوچھ لو؟
یہ اس کی دلیل توڑنے کے لیے امام اہل سنت رحمہ اللہ نے بطور استفہام اسے جواب دیا۔ نجیب احمدی صاحب نے اگر کچھ اصول پڑھے ہوتے، کتابیں پڑھی ہوتی، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کی اس عبارت میں خیانت نہ کرتا، جھوٹ نہ بولتا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہابی امام المناظرین نجیب احمدی صاحب کتنے بڑے جاہل اور بے وقوف ہیں۔ اور میں وہابی دیوخانی فرقہ کے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ عبارت امام اہل سنت رحمہ اللہ کی لیں، سوال بھی لیں، جواب بھی لیں، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کا جو صفحہ نمبر 572، 73 اور 74 کے اوپر موجود ہے۔ کسی بڑے وہابی دیوخانی فرقہ کے دارالافتاء میں چلے جائیں اور پوچھیں کیا اس عبارت کا وہی مفہوم ہے جو نجیب احمدی صاحب نے بیان کیا۔ یہ چیلنج ہے میرا وہابی دیوخانی فرقے کے کسی بڑے دارالافتاء کے اندر چلے جائیں اور آگے استرجاع امام اہل سنت رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے جو اس بدبخت جاہل انسان نے نہیں پڑھا۔ یہ اس بندے کی علمی اوقات ہے جو ایک اردو کی عبارت امام اہل سنت رحمہ اللہ کی نہیں سمجھ سکا، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بولا ہے۔ میں کہتا ہوں اس بندے کو ایک برتن میں پانی لے کے، یہ ڈوب تو اس میں نہیں سکتا چونکہ یہ بہت لمبا آدمی ہے اور اس کی عقل جو ہے اس کے پاؤں میں ہے، یہ اپنا ناک اس برتن میں جس میں پانی ہو اس میں ڈبوئے، شاید اس آدمی کو شرم آ جائے، یہ جھوٹ بولنے سے باز آ جائے، عیاری مکاری دھوکہ دہی سے باز آ جائے۔ امام اہل سنت پہ اعتراض کرتے ہو؟ یہ تھا فتاوی رضویہ شریف 574 جو اس نے دھوکہ دیا، اور پھر یہ کہا کہ جی یہ 3 نسخوں سے، میں کہتا ہوں 100 نسخے بھی دکھا لے، جو تیرا مدعا ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، جو تیرا دعویٰ ہے وہ ثابت نہیں ہو سکتا، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے، عیاری مکاری سے کام لیا، 3 نسخوں سے بیان کیا، لوگوں پہ روب جھاڑنے کے لیے 100 نسخے بھی لیا، جو تیری بات ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 6۔ 2 باتیں ہوگی۔ نمبر 3، تیسرے نمبر پہ حوالہ پیش کیا احکام شریعت کا، صفحہ نمبر 179۔ یہاں پر کیا ہے، امام اہل سنت رحمہ اللہ کی جانب منسوب کیا کہ جی یہ دیکھیں فتویٰ دیا کہ جو ہندوؤں کے گھر سے پکا ہوا کھانا ہے، اشیاء خوردنی ہیں، وہ اگر آ جائیں تو مسلمان لے لیں، اور پھر یہ کہا کہ غرض فتویٰ جواز اور تقوی احتراز میں بچنے میں ہے۔ اور پھر اس پر وہابی نجیب احمدی صاحب کی جیسے اس بیچارے کی عادت ہے، جو منہ میں آیا وہ بولتے گئے بغیر سوچے سمجھے۔ یہاں پر صورت مسئلہ یہ تھا، امام اہل سنت رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ایک اصول کے تحت، ضابطہ کے تحت، قاعدہ شرعیہ کے تحت، فرماتے ہیں کہ صفحہ نمبر 178 کے اوپر فرماتے ہیں کہ احتمال سے نجاست ثابت نہیں ہوتی، احتمال سے نجاست ثابت نہیں ہوتی۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ یہی ضابطہ لے کر، اصول لے کر جواب دیتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 179 کے اوپر بھی امام اہل سنت رحمہ اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جب سوال ہوا کہ ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، اشیاء کھا سکتے ہیں، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ تقسیم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اگر کسی کو یقین ہو کہ واقعی ہی اس میں نجاست ہے تو وہ نہ لے، حرام 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 ہے۔ فرمایا لیکن اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ یہ جو پکا ہوا کھانا ہے اس میں حرام نہیں ہے، اس میں غلاظت نجاست نہیں ہے، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقین ہونے کے باوجود وہ بچے اس کھانے کو کھانے سے، احتراز کرے اس سے۔ فرمایا لیکن فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے، ظاہر بات ہے اسے اب یقین ہے کہ اس میں نجاست نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تھا، تو وہابی نجیب احمدی صاحب نے اپنی عادت کے مطابق خلط مبحث سے کام لیتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس پہ حضرت علامہ مفتی عبد الرحیم سکندری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ پیش کیا اور کہا کہ جی وہ کہتے ہیں ہندو چونکہ یہ اپنی اشیاء کے اندر گوبر ملاتے ہیں لہٰذا ان کی خوراک ہی ایسی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، نجیب احمدی صاحب اپنی ویڈیو میں بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ 11ویں کی کھیر کھاتے ہیں، یہ فلاں کھاتے ہیں، یہ الحمدللہ حلال اشیاء اللہ نے سنیوں کے حصے میں رکھی ہیں۔ 11ویں کی کھیر کھاتے ہیں ہم، الحمدللہ دودھ پیتے ہیں ہم، الحمدللہ جتنی اشیاء ہیں یہ ہمارے حصے میں ہیں۔ اصل یہ بیچارے خنزیر کھانے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں، گوبر کھانے والے ہیں۔ یہ احکام شریعت کا اچھا اس نے اعتراض کیا، میں اس کو جواب دے دیتا ہوں۔
یہ میرے پاس ہے فتاوی دارالعلوم دیوبند، یہاں پر سوال کیا گیا، صفحہ نمبر 59 ہے، جلد اس کی 16 ہے، صفحہ نمبر 59۔ سوال کیا گیا ہندو کے گھر کی روٹی مسلمان کو کھانا کیسا ہے؟ جواب دیتے ہیں ہندو کے گھر کی روٹی مسلمان کو کھانا درست اور جائز ہے۔ یہ صفحہ نمبر 59 کے اوپر۔ اچھا، اسی طرح یہی صفحہ ایک اور جواب دیتے ہیں ہندوؤں کا کھانا درست ہے، یعنی وہابی دیوخانی فرقہ، اور پھر فتاوی رشیدیہ کے اندر بھی رشید احمد گنگوہی جو وہابی دیوخانی رشیدی فرقے کا بانی اور سربراہ تھا، اس نے بھی یہ فتویٰ دیا کہ ہندوؤں کی جو ہولی دیوالی کی مٹھائی ہوتی ہے وہ کھانا جائز ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو سبیل ہے ان کے نزدیک وہ ناجائز ہے۔ ظاہر بات ہے، محبت تو ان کو ہندوؤں سے، ہمیشہ ہندوؤں نے ان کے سر پہ دست شفقت رکھا، ظاہر بات ہے یہ اب ادھر ہی جائیں گے۔ ہم الحمدللہ حسینی ہیں، ہم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کی جو سبیل ہوتی ہے ہم وہ الحمدللہ پیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اسی پہ ان کو اعتراض ہے اور چڑ ہے، لیکن ہندوؤں کے ساتھ ہندوؤں کا کھانا یہ ان کے ہاں سب جائز ہے، لکڑ ہضم پتھر ہضم۔ اچھا، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند تھا، لیکن جو اعتراض اس نے کیا حضرت علامہ سکندری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالہ سے کوشش کی اتضاعت بیانی ثابت کرنے کی، بھئی یہ اتضاعت بیانی ہے تو یہ ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ سکندری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کھانے کے متعلق فرمایا کہ جس میں یقین ہو نجاست اور گوبر کا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے تو تقسیم فرما دی ہے، خود فرماتے امام اہل سنت جس میں نجاست غلاظت کا یقین ہو تو وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اور جس کا یقین ہو کہ وہ مسلمان کے سامنے پکی ہے اس میں نجاست غلاظت نہیں ہے تو امام اہل سنت رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہے، لہٰذا یہ تضاد بیانی نہیں بنتی۔ لیکن میں نجیب احمدی صاحب کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، نجیب احمدی صاحب اگر حلالی ہیں، باپ کے ہیں، تو وہ اس کا جواب دیں گے۔ یہی فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 61 کے اوپر یہود اور نصارہ کے متعلق لکھا ہے کہ یہود اور نصارہ کی جو غذا ہے وہ خمر اور خنزیر ہے۔ یہود و نصارہ کی جو غذا ہے، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، وہ شراب اور خنزیر ہے، اور یہ بھی لکھا کہ شراب اور خنزیر شریعت اسلام کے اندر شریعت مطہرہ میں حرام ہے، صفحہ نمبر 61 کے اوپر۔ اچھا، صرف ایک صفحہ 61 سے پیچھے آ جائیں، صفحہ نمبر 59 پہ سوال ہوا ہنود کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک ہے یا نہیں؟ ہنود کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک ہے یا نہیں؟ تو جواب دیتے ہیں وہ کھانا پاک اور حلال ہے، کھانا اس کا درست ہے، یعنی یہودیوں کے گھر کا پکا ہوا کھانا پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، اس کا کھانا بھی درست ہے۔ اب میرا سوال نجیب احمدی دیوخانی سے اور دیگر جتنے وہابی دیوخانی شتونگڑے ہیں ان سے یہ ہے کہ ایک طرف خود کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی جو غذا ہے وہ شراب اور خنزیر ہے، اور دوسری جانب خود یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ان کے گھر کا پکا ہوا کھانا آ جائے تو وہ پاک بھی ہے، حلال بھی ہے، اور اس کا کھانا درست بھی ہے۔ تو سب سے بڑے یہود نواز، عیسائی نواز، نصرانیت نواز وہابی دیوخانی فرقہ ہے، سنی نہیں ہے، علماء بریلی نہیں ہے۔ یہ کیوں جھوٹ بولتے ہو تم؟ خود ہی سب سے بڑے یہودی نواز، عیسائی نواز ہو اور الزام دوسروں پہ لگاتے ہو، اور پھر امداد المشتاق کے اندر ہمیں تانا دے رہے تھے یہ گوبر کھانے والے ہیں، یہ پیشاب پینے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون کھانے پینے والا ہے۔ امداد المشتاق میں سوال کیا گیا کہ اگر حلوہ اور غلیظ یعنی گھو یہ ایک چیز ہے تو ان دونوں کو کھاؤ، تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ صوفی صاحب نے کیا کیا، بشکل انسان حلوہ کھا لیا اور بشکل خنزیر گھو کھا لیا، گوبر کو کھا لیا۔ اور نجیب احمدی صاحب اور دیوخانی صاحب، اگر تمہیں بولنا آتا ہے تو ہمیں بھی بولنا آتا ہے، ہم بھی زبان رکھتے ہیں۔ یہ تم لوگ ہو جو خنزیر کی شکل میں ہو کر گوبر کو کھاتے ہو، غلیظ کھاتے ہو، گھو کو کھاتے ہو، اور باقاعدہ چسکے لے لے کر کھاتے ہو، اور اعتراض ہم سنیوں کے اوپر کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ یہ امداد المشتاق کے اندر یہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں اس میں
یہ تو جواب تھا آپ کی بات کا کہ یہ مٹھائی کو کھاتے ہیں جس پہ گوبر وغیرہ لگا ہوتا ہے۔ یہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ گوبر کو کون کھاتا ہے، وہابی دوخانی فرقہ کھاتا ہے۔ وہ الحمدللہ ہم 11ویں کی کھیر کھاتے ہیں، ہم الحمدللہ محافل میلاد کا لنگر کھاتے ہیں۔ یہ ہمارے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے حلال اشیاء رکھی ہیں، یہ تم لوگ ہو گوبر اور غلیظ کھانے والے۔ نمبر 4، وہابی نجیب آمدی صاحب نے ایک اعتراض کیا کہ جی احکام شریعت کے اندر امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کا نکاح برہمن پڑھا دے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یہ اعتراض کیا وہابی نجیب آمدی صاحب نے، اور پھر امام اہل سنت رحمہ اللہ کو اس پہ ہندو نواز بنانے کی کوشش کی۔ یہ میرے پاس فتاوی دارالعلوم دیوبند ہے، جلد اس کی 7 ہے اور صفحہ نمبر 138۔ یہاں پر دیوبندی مفتی لکھتے ہیں، جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ پس مخصوص کرنا عقد نکاح کا ساتھ خاص اشخاص کے کہ وہی عقد نکاح کریں تو معتبر ہو ورنہ نہیں۔ لکھتے ہیں مقید کرنا امر مطلق شارع کا ہے جو ناجائز ہے، پس ایسا حکم کرنا کہ سوائے خاص لوگوں کے اور کوئی نکاح خوانی نہ کر سکے اور احکام شرعیہ کا مبطل ہے۔ مناسب بلکہ باقاعدہ شرعیہ لازم ہے کہ اس حکم کو عام ہی رکھا جاوے اور کسی کی رعایت سے مخلوق کو اپنے حوائج ضروریہ کے پورا کرنے میں مجبور نہ کیا جاوے۔ یہاں صفحہ نمبر 138 کے اوپر دیوبندی مفتی جواب دیتے ہیں کسی خاص شخص کو مقرر کرنا نکاح کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو مقرر کرے گا کسی خاص بندے کو کہ وہی نکاح پڑھائے، شریعت کو باطل کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ صفحہ نمبر 138 کے اوپر وہابی دوخانی فرقے کا مفتی لکھ رہا ہے، جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 138۔ اچھا، یہاں پر تو عمومی بات تھی، لیکن صفحہ نمبر 140 کے اوپر حیران ہوں گے آپ، یہ ہمیں ہندو نواز ہونے کا طعنہ دے رہے تھے۔ سوال کیا گیا رافضی نے اہل سنت کا نکاح پڑھایا، صحیح ہوا یا نہ؟ رافضی نے سنی کا نکاح پڑھایا، یہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں اگر کسی بد مذہب نے سنی کا نکاح پڑھایا وہ ٹھیک ہوا یا نہیں؟ جواب دیتے ہیں نکاح صحیح ہو گیا، کیونکہ ناکے اور منقوہ دونوں سنی ہیں، کیونکہ ناکے اور منقوہ دونوں سنی ہے۔ نجیب آمدی صاحب امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اعتراض کرنے سے پہلے ذرا اپنے گھر کو تو پڑھ لیتے۔ یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، اگر شیعہ نکاح پڑھائے تو تمہارے نزدیک وہ ہو جاتا ہے، کوئی بد مذہب پڑھائے تمہارے نزدیک نکاح منعقد ہو جاتا ہے، کیونکہ تمہارا مفتی کہتا ہے نکاح پڑھانے کے لیے کسی خاص بندے کو مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ امام اہل سنت پہ اعتراض کر ڈوب کر مر جانا چاہیے تمہیں۔ یہ جتنے اعتراضات کیے تم نے امام اہل سنت رحمہ اللہ پہ اور ہندو نواز ثابت کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ ان تمام اعتراضوں کا جواب ہو گیا۔ اور بندہ ناچیز کی جو اگلی ویڈیو انشاءاللہ العزیز آئے گی وہ وہابی دوخانی فرقہ کی ہندو نوازی، انگریز نوازی، یہودیت نوازی، عیسیت نوازی پہ ہوگی، اور ثابت کروں گا انشاءاللہ العزیز وہابی دیوبندی کتب کے حوالہ جات کے ساتھ کہ دنیا کائنات کا سب سے بڑا ہندو نواز، انگریز نواز وہابی دوخانی فرقہ ہے۔ ہندو اور انگریز نے ہمیشہ دارالعلوم دیوبند اور وہابی دوخانی فرقہ کے اکابرین کے سروں پہ دست شفقت رکھا۔